پریشان ہے بطحا چھوٹ جائیں، پریشان ہے بطحا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام ایک بری عادت لیے پھر حاضر ہیں، اور آج بھی ہم انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں کسی ایک بری عادت سے متعلق کلام کریں گے، سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس بری عادت سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں، کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، آئیے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ پروگرام میں آخر تک شامل رہیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کو دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں ایک بری عادت جس کا نام ریاکاری ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 5ویں صدی ہجری کے مجدد گزرے ہیں، اور آپ نے ایک بڑی پیاری کتاب جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا نام احیاء العلوم ہے، یہ آپ نے تحریر فرمائی ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ اسے ہمارے گھر میں ہمیں رکھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور گھر میں پڑھ کر سنانا بھی چاہیے۔ بہت سارے فرض علوم اس کتاب میں موجود ہیں، اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدیقین کے اندر سے جو چیز سب سے آخر میں جاتی ہے وہ حب جاہ اور ریاکاری ہے۔ جی ہاں، اب صدیق کا درجہ کتنا بڑا ہے، ولی اور شہید سے بھی بڑا درجہ صدیق کا ہے۔ ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی صدیق، غوث پاک بھی صدیق کے درجے پر فائز تھے، اور بھی کئی بزرگ ہیں جو صدیق کے مقام پر فائز تھے۔ لیکن یہاں کتنی اہم بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی کہ صدیق کے یعنی صدیقین کے اندر سے بھی جو چیز سب سے آخر میں نکلتی ہے وہ حب جاہ اور ریاکاری ہے۔ اس کی جو چال ہے نا، یہ چیٹی سے بھی باریک چال ہے، یہ کب انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا خاصا عبادت کرنے والا، عبادت میں مصروف رہنے والا، عبادت کرتے کرتے ریاکاری، جو کہہ لیں کہ اپنی چیٹی کی چال کی طرح دل میں داخل ہو جاتی ہے اور نیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ریاکاری کہتے کس کو ہیں۔ ریا کے لغوی معنی ہے دکھاوے کے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت کے پیج نمبر 66 پر ریاکاری کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں لکھتے ہیں: اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹوریں، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ تو یہ ریاکاری جو ہے، اس کو یوں بھی ہم سمجھ سکتے کہ نیک اعمال کے ذریعے، کسی نیکی کے ذریعے سے لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک اس کی تعریف ہے جو آسان انداز میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ امام غزالی کی ایک بات میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا
کسی کے دل میں اپنا مقام بنانا یہ بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے بارے میں کہا جاتا ہے دل جو ہے نا یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ کسی کی کہتے ہیں نا کہ وہ زندہ آباد کے نعرے لگتے ہیں تو اسی کے پھر مرد آباد کے نعرے بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں مقام بنانا ایسا ہے جیسے سمندر کی لہروں پر گھر بنانا۔ کوئی سمندر کی لہروں پر گھر بنا سکتا ہے؟ یا پھر سمندر کنارے ریت کا کوئی مکان بنانا چاہیں، جتنا وہ ریت کا میں مکان بنا لوں تو کیا وہ لہریں اس کو رہنے دیں گی؟ نہیں رہنے دیں گی، تو پانی جو ہے اسے تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو دل جو ہے نا بدلتا رہتا ہے، اس لیے کسی کے دل میں مقام بنانے کے لیے نیک اعمال نہ کیے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اب میں اس لیے تسبیح پڑھتا رہوں کہ لوگ کہیں یار بڑا ذکر اللہ کرنے والا ہے، ارے جناب یہ تو بڑی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جب دیکھو اس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے۔ اگر یہی سننا تھا تو غور کر لیں۔ اگر سامنے والے نے کہہ بھی دیا ارے واہ آپ تو بڑا درود پاک پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس سے واہی کرے گا؟ کیا آپ کو جنت دے دے گا؟ کیا آپ کے پڑھے ہوئے پہ ثواب دے سکتا ہے؟ کیا آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل نہیں، یہ تو اللہ کے دست قدرت میں۔ تو جنت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ مالک جنت ہے، اسی نے جہنم بنائی ہے، وہ چاہے تو جنت میں داخلہ عطا کرے، وہ چاہے تو جہنم سے بچائے، تو اسی کے لیے کیوں نہ ہم عمل کریں۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس سے کوئی جزا پاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی قیامت کے دن اگر ہمیں کوئی نیکی کر کے ہم جائیں اور قیامت کے دن ہمیں اس کے بدلے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے ثواب لے لو، اسی سے اس کی جزا حاصل کر لو، تو کیا ہمیں اس کی جزا دے سکے گا؟ اللہ اللہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر بیان فرمایا تھا کہ ایک شخص لب سڑک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس کی تلاوت مکمل ہو گئی تو اسے اونگ آ گئی، وہ سو گیا۔ تو کیا دیکھتا ہے، خواب میں اسے دکھایا گیا کہ ہر حرف کے نیچے نیکیاں نظر آ رہی ہیں، ہر حرف کے نیچے نیکیاں ہیں، لیکن آیت کا ایک حصہ وہ تھا کہ جس میں نہ وہ آیت تھی، نہ وہ حصہ تھا، نہ وہاں پر کوئی اجر و ثواب لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے عرض کی کہ اے رب کریم، میں نے تو پوری سورت کی تلاوت کی ہے، پھر مجھے اس کا ثواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کو آواز سنائی دی کہ جب تو تلاوت کر رہا تھا تو تیرے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا، اسے دیکھ کر تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو گزر رہا ہے، جو بندہ جا رہا ہے نا، اسے پتہ لگ جائے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اسے پتہ لگ گیا، اس نے جان لیا کہ تم تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جو اس آیت کے بدلے تو چاہتا تھا وہ تو تجھے دے دیا گیا، تو چاہتا تھا اس بندے کو پتہ چل جائے، وہ تو اس کو پتہ چل گیا، اب ثواب کس چیز کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ ہوگا، حافظ قرآن۔ دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید، یعنی دوسرا وہ جو راہ خدا میں شہید ہوا، اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ عز و جل حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں دن رات اسے پڑھتا تھا،
اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور اللہ عز و جل کے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہیں، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح اس کے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اسی طرح ناظرین، راہ خدا میں مارے جانے والے یعنی راہ خدا میں شہید ہونے والے کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تجھے کیوں شہید کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں لڑنے کی وجہ سے شہید کیا گیا، بالآخر میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں تو بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ آج میں اور آپ اس پر غور کریں ناظرین اکرام، کتنا نازک معاملہ ہے۔ عبادت کرتے ہیں لیکن ہم اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا نا کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ عمل کر کے ریاکاری کرتے تھے، اب تو دور ایسا آ گیا کہ بغیر عمل کیے لوگ ریاکاریاں کرتے ہیں۔ جس طرح 2 پتھروں کے درمیان آگ چھپی ہوتی ہے نا، جو پتھر ٹکرا کر چنگاری نکلتی ہے، آپ نے پہلے اس طرح آگ جلائی جاتی تھی، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح 2 پتھروں کے درمیان آگ چھپی ہوتی ہے، اسی طرح دل میں ریاکاری چھپی رہتی ہے۔ اور یہ معاملہ ایسا ہے ناظرین اکرام کہ یہ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ ریاکاری کی مصیبت ہر شخص کو ہر وقت درپیش ہے، اس لیے کہ یہ آفت دجال سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آفت دجال جو آئے گا وہ ایک ہی بار آئے گا نا، اور جو بہکیں گے وہی بہکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ بچائے گا وہ بچ جائیں گے۔ لیکن ریاکاری کی جو تلوار ہے نا، یوں سمجھ لیں ہر وقت سر پہ لٹک رہی ہے، اور چاروں طرف سے اس کے حملے ہو رہے ہیں، اور اس سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ بندے کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر ہر عمل سے پہلے یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ کام بس اللہ کے لیے، یہ کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک شخص راہ خدا میں مال اس لیے خرچ کر رہا ہے، مسجد اس لیے بنا رہا ہے، مسجد میں چندہ اس لیے دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے واہ بھائی واہ کیا سخی آدمی، کتنا دل کھول کر خرچ کرتا ہے، بس ہو گیا، سن لیا، کیا جنت مل گئی؟ کیا پل صراط سے گزرنے کی خوشخبری مل گئی؟ نہیں نا، ہم صرف نیکی کر کر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یار تعریف ہو جائے، جب تک اخبار میں نام نہیں آئے گا، جب تک جناب سوشل میڈیا پر چھائیں گے نہیں، لوگ واہ واہ نہیں کریں گے، تو ایسا لگتا ہے معذرت کے ساتھ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ جب تک میری اس نیکی پر تعریف نہیں ہوگی نا، تب تک میری یہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کسی عجیب و غریب سوچ ہے، یعنی جب تک مائک میں اعلان نہیں ہوگا کہ فلاں بن فلاں نے مسجد کی چھت ڈلوائی ہے، فلاں کو اللہ جزائے خیر دیں، انہوں نے فلاں غریب کی بیٹی کا جو ہے وہ دہیز کا انتظام کیا ہے، وہ کیا ضرورت ہے اس کے چرچے کرنے کی؟ کوئی تو عمل ایسا ہو جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی تو نیکی ایسی ہو جو بس میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں کرامن کاتبین سے بھی اپنے اعمال چھپا لیتا، اتنا چھپ کر عبادت کرتا۔ ایک
بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات آتی تو وہ خوش ہو جاتے اور فرماتے کہ اب عبادت کرتے ہوئے میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہ دیکھے گا۔ یہ کتنا اپنے آپ کو چھپا کر اور لوگوں کو ہماری عبادتیں پتہ نہ چلیں، اس طرح یہ عمل کیا کرتے تھے۔ عمل کو ضائع ہونے سے بچانا عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ یہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عمل کو ضائع ہونے سے بچانا عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا اور توفیق سے کوئی نیکی کر لینا تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے نیکی کرنے کا موقع مل جائے نا تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے، فکر بھی ہو، کوشش بھی ہو کہ میری یہ نیکی ضائع نہ ہو۔ اچھا، بعض بزرگوں کا انداز تو یہ تھا کہ جب ان کی کوئی نیکی کسی کو پتہ چل جاتی تھی نا تو ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ یہ نیکی اب ضائع ہو گئی، جو نیکی دوسرے کو پتہ چل گئی وہ ضائع ہو گئی۔ اس طرح کا ذہن تھا ہمارے بزرگوں کا۔ کاش ہمیں بھی نیکیاں چھپانے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی چیز راہ خدا میں صدقہ کرنی ہوتی نا تو وہ نابینا کو تلاش کرتے ہیں کہ نابینا کو دوں گا تو وہ دیکھے گا ہی نہیں کون دے کر گیا، میں خاموشی سے رکھ کر نکل جاؤں گا۔ اس طرح کی سوچ والے بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان نماز کتاب میں اس طرح کی کچھ واقعات مزید تحریر فرمائے جن کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض حضرات جو ہے نا وہ ایسے راستے پر صدقہ خیرات اس طرح کی چیزیں رکھ دیا کرتے تھے، مسکین، فقیر یا حاجت مند لوگ جب وہاں سے گزریں تو وہ چیز خود ہی اٹھا کر لے جائیں، یہ پتہ نہ چلے کون رکھ کر گیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جنرلی سڑکوں پر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی قلت ہوتی ہے، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، کپڑے بھی بعض مرتبہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتے۔ بزرگوں کا انداز یہ بھی لکھا ہے کتاب میں امیر اہل سنت نے کہ ایسے لوگوں کی جیب میں رقم رکھ کر نکل جاتے تھے، سرہانے رکھ کر نکل جاتے تھے کہ جب اٹھے گا تو اس کو نظر آئے گا۔ قربان جائیں، آج کے اس دور میں ایسے لوگ الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ میں بھی ایسی لوگوں کو جانتا ہوں جو ماشاء اللہ الکریم بہت اچھا ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور بلینکٹ تقسیم کرنا، تو اناج تقسیم کرنا، تو حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، اور اس میں چھپ کر کہ رات میں جب وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں تو جا کر وہ سوتے ہوئے کو کمبل اڑا دیا، سونے والے کو بھی پتہ نہیں مجھ پر کون کمبل اڑا کر چلا گیا۔ تو کاش کہ ہم نیکیاں چھپانے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں تھوڑی سی چیز کسی کو دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمارا جناب ہمارے اس عمل کا ڈھول بجے، سب جگہ پتہ چلے کہ ماں بدولت نے بڑی مدد کی۔ کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ واقعی لوگ پریشان ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، مدد کریں، لیکن اس لیے مدد نہ کریں کہ ہم فیمس ہو جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم جو ہے وہ ریاکاری سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا مشہور نام ہے، دمشق میں رہتے تھے، اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں ہی مشغول دیکھتا تھا، لیکن کسی نے آپ کی طرف کوئی خاص توجہ ہی نہیں کی۔ پورا 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو غیب سے ندا آئی، اے مالک، تجھے اب توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو 1 سال تک اپنی عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی، اور اس دوران آپ اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ کیا کیا؟ پہلے عبادت کا مقصد کچھ اور تھا، اب کیا کیا؟
دل کو ریا سے خالی کیا اور خلوص نیت کے ساتھ ایک ہی رات کی بات ہے ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ پھر ایک دن صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں چل رہا ہے، لہٰذا اسی شخص کو مسجد کا متولی بنا دینا چاہیے اور تمام انتظامی امور اسی کے سپرد کر دینے چاہیے۔ سارا مجمع اس بات پر متفق ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور آپ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ ہم متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب کریم، میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ تو اب یہ متولی کا مقام، یہ ذمہ داری قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر آپ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین اکرام، یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جس کا نام ریاکاری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اس کتاب کو حاصل کیجیے اور ریاکاری سے متعلق جو ڈیٹیل کے ساتھ معلومات اس میں موجود ہے اسے ضرور پڑھیے۔ اس کا علم سیکھنا ضروری ہے، اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی تو اپنی عبادت میں، نیک اعمال میں ہم اخلاص پیدا کر سکیں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کے اختتام پر ہم کچھ اس کے علاج بھی سن لیتے ہیں تاکہ ہم ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ ایک بری عادت پر ہمارا یہ پروگرام ہے نا، تو ریاکاری بھی ایک بری عادت بلکہ بدترین عادت ہے جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا علاج اس کا نوٹ فرما لیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے، بارگاہ رب العزت میں دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک، میں تیری رضا کے لیے عمل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے میری حفاظت فرما۔ اے رب کریم، مجھے خلوص کے ساتھ تیری عبادت کرنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا خود عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے والے بندے اللہ کو پسند ہیں، اور دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا ضرور قبول ہوگی، تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دوسرا علاج، ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے۔ جو نقصانات بیان کیے گئے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کو کہا جائے گا، الگ الگ نام سے پکارا جائے گا، اے ریاکار، اے دھوکے باز، جس کے لیے دنیا میں عمل کیا تھا، جا اب اسی سے اس کا ثواب لے لے۔ کیسی رسوائی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر تو نہیں آ سکیں گے، تو جو زندگی گزر گئی، جو کیا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی ہم جو نیکیاں کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو ریاکاری کے نقصانات اگر پیش نظر رہیں گے تو انشاءاللہ اخلاص، عمل میں اخلاص پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا تیسرا علاج ہے، اسباب کا خاتمہ کیجیے، یعنی کیونکہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جب وہ سبب ہی ختم ہو جائے تو بیماری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کے 3 اسباب ہیں۔ 3 اسباب کون کون سے؟ ایک تو تعریف کی خواہش، مذمت کا خوف اور مال و دولت کی حرص، یہ 3 اسباب ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کے اسباب کا خاتمہ کرنا بھی نصیب کرے۔ چوتھا علاج، اخلاص اپنا لیجیے۔ عمل تھوڑا بھی ہو نا، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کی برکتیں بہت ملتی ہیں۔ نمبر 5، نیت کی حفاظت کیجیے۔ میں نے آپ کو اپنے ہر ایپیسوڈ میں شروع میں اچھی نیتیں کروائی ہیں، اگر یہ عادت، یہ انداز زندگی بھر کے لیے ہم قبول کر لیں کہ ہر اچھے کام سے پہلے اچھی نیت کرنی ہے اور پھر نیت کی حفاظت کرنی ہے، نیت کو درست رکھنا ہے، تو اس طرح انشاءاللہ الکریم، چونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے، جب بار بار ہم نیتوں کو کرتے ہوئے دل کی طرف توجہ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ الکریم
اخلاص پیدا ہوگا۔ اچھا، چھٹا علاج، دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیے، یہ اس کا چھٹا علاج ہے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے جو مسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لہٰذا رب عز و جل کی بارگاہ سے شیطانی وساوس سے بچتے رہنے کی دعا بھی کرتے رہیں۔ ساتواں علاج، تنہا ہو یا ہجوم یکساں عمل کیجیے۔ کتنا پیارا علاج ہے، آپ لوگوں کے درمیان ہیں یا گھر کے اندر ہیں، اکیلے میں ہیں، عمل ایک جیسا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر جب لوگوں کے سامنے ہیں تب تو بڑا جناب خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر نمازیں پڑھیں، ہیں تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، لیکن تنہائی میں ہم جان چھوڑیں، تنہائی میں جلدی جلدی نماز پڑھیں، سنتیں چھوڑ دیں، نوافل چھوڑ دیں، تو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ تو اگر اخلاص پیدا کرنا ہے اور ریاکاری سے بچنا ہے تو اپنے اندر یہ چیز ہمیں لانی ہوگی کہ ہم ہجوم میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، عمل ایک جیسا کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ الکریم ہمیں ریاکاری سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح آٹھواں علاج، نیکیاں چھپائیے، بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا تذکرہ مت کیجیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کام کیا، یہ میں اس کو اپنے اندر سے مائنس کر دیجیے۔ جو کیا اللہ کی مدد سے کیا، اس کی توفیق سے کیا، وہ اگر توفیق نہ دیتا تو کیا میں سجدہ کر پاتا؟ وہ توفیق نہ دیتا تو کیا میں خیرات کر پاتا؟ وہ توفیق نہ دیتا تو کیا میں مسجد بناتا، مدرسہ بناتا، یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر پاتا؟ یا اللہ نے توفیق دی تو میں نے یہ کام کیا، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے خیرات مانگنی چاہیے کہ رب کریم مجھے مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ تو نیکیاں چھپائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اسی طرح اچھی صحبت اختیار کیجیے، اچھی صحبت میں رہیں گے تو اس کا اپنا ایک اثر ہے، الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت کا اپنا اثر ہوگا۔ اسی طرح ایک آخری علاج، اور وہ یہ ہے، اوراد و وظائف کی پابندی کیجیے۔ اوراد و وظائف کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم نفس و شیطان کے وسوسوں سے بچنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریشان ہے بطحا چھوٹ جائیں، پریشان ہے بطحا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔